الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا نظير له ولا مقارن له ولا مقاذم له ولا مضاني له ولا مضارع له ولا جلد بلد جسد رسوع جزوع نزوع عظم له ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مقاذم له ولا مداني له ولا مضارع له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وجميل فعليه الخسران والوبال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابعے اولاد علی دوست دارم چار یارم تابعے اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا بعد از حمد و ثنا آستانہ عالیہ پہ آئے ہوئے علماء اکرام وابستگان متعلقین مفسدین اور منتصدین سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام غوث اعظم غلام غوث اعظم بے کسو مضطر نمی مانم غلام غوث اعظم بے کسو مضطر نمی مانم اگر مانن شب دیگر نمی مانم اگر مانن شب دیگر نمی مانم. میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے عاشقوں، ہم اولیاء اللہ سے پیار بھی کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے بھی ہیں، اولیاء اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں. مگر ایک سوال ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو آخر کیوں مانتے ہیں، اولیاء اللہ کی تلاش میں کیوں جاتے ہیں، اولیاء اللہ سے ملتا کیا ہے، اولیاء اللہ آخر دیتے کیا ہیں. کبھی حضرت غوث پاک کا نعرہ، کبھی بابا قطب الدین بختیار کاکی کا نعرہ، کبھی محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا نعرہ، کبھی صابر کلیر کا نعرہ، کبھی حضرت رابعہ بصری کا نعرہ، کبھی ضمیرہ مصری کا نعرہ، کبھی شہباز کلندر کا نعرہ، تو کبھی داتا علی حجویری کا نعرہ.
اور کبھی بری امام سرکار کا نعرہ. یہ آخر اولیاء اللہ دیتے کیا ہیں؟ ان سے ملتا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر اور اذن اور اس کی اجازت سے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، تلاش اور ملاقات کے سلسلے میں نکلے. سب سے پہلی بات کہ موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور سیدنا خضر علیہ السلام اہل علم کی تکثریت کے قول مختار کے مطابق ولی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام قول مختار کے مطابق ولی ہیں. اس مقام پر آپ احباب کے گوش گزار ایک بات کرتا ہوں کہ نبی کا جو عمل ہوتا ہے، ولی کا جو عمل ہوتا ہے وہ باعث خیر و برکت ہوتا ہے، شریعت میں حجت نہیں ہوتا. شریعت میں حجت نبی کا عمل بنتا ہے کیونکہ وہ سنت نبوی ہے، اس لیے وہ شریعت میں حجت ہے. ولی کا عمل صرف باعث برکت ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملاقات کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے، اور ساتھ اپنے خلیفہ مجاز حضرت یوشع بن نور کو بھی ہمراہ لے لیا، اور راستے میں کھانے کے لیے ایک مچھلی کاٹ کر بھون کر ساتھ رکھ لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں کہ راستے میں تھکاوٹ کی وجہ سے ایک مقام پر قیام کرتے ہیں. اس مقام کا نام ہے مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں. مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں آرام کیا. کچھ دیر آرام کے بعد آپ دوبارہ چل پڑے. کچھ دیر مزید سفر کے بعد جب آپ کو سفر کی وجہ سے بھوک محسوس ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یوشع، وہ جو مچھلی پکا کر ساتھ لے آئے تھے وہ ذرا لے آؤ. تو حضرت یوشع بن نور عرض کرتے ہیں کہ یا حضرت، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے بلا دیا تھا. وہ جو مچھلی ہم پکا کر ساتھ لے آئے تھے، جس مقام پہ ہم نے قیام کیا تھا مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے، اس مقام پر وہ مچھلی، کٹی ہوئی، بھنی ہوئی، پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر بھاگ گئی اور سرنگ بنا کر پانی میں داخل ہو گئی. اب یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ تفسیر نہیں ہے، یہ آیات قرآنی ہے، قرآن کا متن ہے، قرآن کی نص ہے. یہ تفسیر نہیں ہے، قرآن کی نص ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ کٹی ہوئی، بھنی ہوئی، پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر بھاگ گئی، تو اللہ کے نبی نے اپنا فتویٰ جاری کیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوشع، جس مقام پر کٹی ہوئی، بھنی ہوئی، پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر بھاگ گئی، یوشع یہی وہ مقام ہے جس کی تلاش میں ہم گھر سے نکلے تھے. یہی وہ مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام علم لدنی لینے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تھے. اب علم لدنی کیا ہے؟ علم باطن. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ علم لدنی کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، علم لدنی وہ علم ہے جو اللہ اپنے پیارے بندوں کو عطا فرماتا ہے. ایک اور مقام پر حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو اللہ پاک نے 7 حروف
اور 7 قرات میں نازل فرمایا. 7 حروف اور 7 قرات میں نازل فرمایا. ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. کسی کو ظاہر ملا تو کسی کو باطن ملا. اللہ پاک نے کسی کو ظاہر دیا, کسی کو باطن دیا, لیکن صرف کائنات میں ایک ذات مولا علی المرتضیٰ کی ہے جن کی جولی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ظاہر بھی ڈال دیا اور سارا باطن بھی ڈال دیا.